السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مدینہ پیارے اسلامی بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ آج تقریباً 5 دن کے بعد سورج کی زیارت ہوئی ہے۔ بہت کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ رات میں جب ہم سوتے ہیں کوہرا آیا ہوا ہوتا ہے، ہلکی بارش سی ہو رہی ہوتی ہے کوہرے کی۔ صبح جب اٹھ کے صحن کو دیکھتے ہیں، مدرسے کے یا باہر روڈ وغیرہ کو دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ رات میں بارش ہوئی ہے۔ مطلب یہ اس چیز سے میں جاڑے کی شدت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایسے میں ہم لوگوں کے پاس تو چھت بھی ہے، گرمی دینے والے ہمارے پاس کپڑے بھی ہیں، رات میں سونے کے لحاف ہے، نیچے بستر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے جسم کو گرم کر سکتے ہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے اسباب ہمیں دیے ہیں جن کے ذریعے ہم ٹھنڈ سے بچ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، جی، اوڑھنے کو کپڑے نہیں ہیں، جی، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ جی، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے جی، یا نہیں کرتے ہوں گے۔ جی، تو آپ ان کی شدت، ان کی پریشانی، ان کی مشقت کا احساس کیجیے، جی، کس طرح سے وہ لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈ کے بارے میں کچھ فرمایا ہو تو آپ بیان فرمائیں۔ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی ثاقب اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور واقعتاً سب سے پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں پر اللہ رب العزت کا بے شمار احسان ہے، اور اتنا احسان ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ واقعتاً ہم لوگ بھی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ایسے مناظر جب ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی حال ہی کا ایک انسیڈنٹ بتاؤں۔ میں بھی جب گھر جا رہا تھا تو ٹھگر دورے پر میری بائک کھڑی تھی، تو وہاں میں اترنے کے بعد جیسے ہی میں چلا تو ایک میں نے بزرگ کو دیکھا جو پیروں سے بالکل معذور تھے، اور ڈنڈا ٹیک کر کے بڑی مشکل سے ٹھنڈ کی کڑاک کی ٹھنڈ میں ایسے چلے جا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں دوائی لینے جا رہا ہوں۔ تو مجھے افسوس اتنا ہوا کہ کیا کوئی غیرت مند بیٹا نہیں تھا جو کم سے کم اپنے والد گرامی کو اپنی بائک پر بٹھاتا، یا بائک پر نہ بٹھا سکتا تھا، بڑا بھاری کاروباری تھا تو کم از کم رکشے میں بٹھا دیتا اور ان کو یا خود دوا لا کر کے دے دیتا، لیکن وہ خود اور ان کے پیر معذور اور کھچڑ کر جیسے تیسے دوا لے کے جا رہے تھے۔ میری جم میں خیر میں زیادہ پیسے تو نہیں تھے، لیکن جتنا مجھ سے بن پڑا میں نے بے حمدی تعالیٰ بغیر ان کے کہے، انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، وہ تو چلتے جا رہے تھے۔ توفیق الہی ہوئی اور جو مجھ سے بن پڑا میں نے چپکے سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ وہ دینا اس لیے نہیں تھا کہ میں نے احسان کر رہا ہوں، بس اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت آمین کہ بس اس لیے دیا کہ کم سے کم ایک ہلکی سی ان کو خوشی مل جائے۔ چونکہ جب انسان ایسے حالات میں کہیں جاتا ہے، گزرتا ہے، جب اوروں کو آتے جاتے دیکھتا، اوروں کو بچے کو دیکھتا، تو دل میں ایک درد یہ بھی ہوتا ہے کہ کاش میرا بچہ بھی میرے لیے دوا لا دیتا۔ تو بچوں کے نہ کرنے والا جو درد ہوتا ہے مفتی صاحب قبلہ، وہ اس درد سے زیادہ ہوتا ہے جو فزیکلی وہ اس وقت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک سمجھ سکتا ہوں، دیکھیں میں نے بھی ایسے مناظر۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بیچ میں روک کر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جی، آپ نے پیسے دینے سے پہلے ان سے دریافت کیا تھا کہ آپ کو اس وقت ضرورت زیادہ کس چیز کی ہے، پیسوں کی یا کسی گرم کپڑے کی یا کوئی اور دوسرا سامان جو آپ ہی لے کر انہیں دے سکتے تھے اور وہ خود سے وہ نہیں لے سکتے؟ کبھی آپ نے پوچھنے کی کوشش کی؟ مفتی صاحب قبلہ میں نے یہ کوشش نہیں کی، اور نہ کرنے کے پیچھے ایک ریزن تھا، اور وہ ریزن یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انسان سے کسی چیز کو کہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوددار ہوتے یا وہ ایک دم سے کسی چیز کا اظہار نہ کر پاتے، پر پیسہ اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں اور آپ کو لگ بھی رہا کہ وہ بندہ کسی پریشانی میں ہے، تو پیسے کی ایسی چیز ہے کہ انسان سے ہوتا ہے، ہر چیز آج کل مارکیٹ میں ہر طریقے کی چیز بکتی ہے، سستی بھی مہنگی بھی، پر جب آپ کسی کو پیسے ہی دے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ پیسے سے کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے۔ بے شک ان کو کپڑا چاہیے تھا تو پیسے سے کپڑا مل جاتا، ان کو دوا چاہیے تو دوا مل جاتی۔ بس میں نے ان سے اس طرح پوچھا بابا کہاں جا رہے، تو انہوں نے کہا تھا دوا لینے کے لیے۔ دیکھیے آپ کا طریقہ بہت اچھا تھا، بالکل ایگری کرتا ہوں میں آپ کی بات کے ساتھ، لیکن آپ دیکھ رہے تھے ان کا عذر دیکھ رہے تھے، آپ نے شاید بتایا تھا کہ پیر سے معذور تھے، ہے کہ نہیں؟ جی جی۔ تو اگر آپ ان سے ایک مرتبہ یہ پوچھ لیتے تھے آپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ 2-3 چیزیں بیان فرماتے، تو اس میں کوئی ایک ایسی چیز ہوتی جو آپ
جس کے مستطیع ہیں، جس کی آپ قدرت رکھتے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ کو پیسے دے دیتے تو کتنا اچھا لگتا ہم کو. جی جی خیر آپ نے پیسے دیے، بڑا اچھا کیا. جی اللہ جی تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو اور دراز فرمائے. آمین اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ اللہ. ماشاء اللہ، یو ہیو اے ویری کائنڈ ہارٹ.